پاس رہے گا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو 22 رجب کے کنڈے ہیں کیا یہ کھانا جائز ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں چونکہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ مٹی کے کنڈوں میں بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں کنڈوں کی نیاز۔ نیاز اس کھانے کو عرفاً کہا جاتا ہے کہ جو کسی نیک اور بزرگ شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جائے اسے کہتے ہیں نیاز۔ عام آدمی کے لیے ہو تو اس کو کہتے ہیں فاتحہ کا کھانا، یہ نیاز۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے مٹی کے کنڈوں میں چونکہ نیاز کھلائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں کنڈوں کی نیاز۔ ویسے ہی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو بہت بڑے آل رسول، بہت بڑے اللہ کے ولی اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد محترم ہیں۔ 2 سال تک ایک روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا تھا۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اور وہ چیزیں بھی حرام ہیں کہ جن پر غیر اللہ کے نام کو پکارا گیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اس کھانے کے اوپر یہ کہہ دیا کہ یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ کنڈوں کی نیاز ہے، غیر اللہ کا نام لے دیا، لہٰذا یہ جائز نہ رہا۔ اس کا جواب ذرا سمجھ لیجئے، تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہہ رہا ہے، میرے خیال میں وہ بھی قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اور جو اس کے باوجود نیاز کر رہے ہیں اور اس کو منسوب کر رہے ہیں اکابرین کی طرف، وہ بھی یقینی سی بات ہے کہ اپنے پاس ایک دلیل رکھتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اور وہ بھی جو، یعنی وہ بھی حرام ہے جو اہل بہ پکارا گیا ہو اس کے ساتھ، لغیر اللہ اللہ تعالیٰ کے غیر کو۔ تو یہ جو اب ما ہے اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے اس آیت کا شان نزول اور تناظر دیکھ لیں کہ کس تناظر میں یہ آیت شریف نازل ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے لٹا کے کہتے تھے یہ لات کے نام پر، پھر کاٹتے تھے، عزا کے نام پر کاٹ دیا، منات کے نام پر کاٹ دیا، یعنی وہ بوقت ذبح جانور پر غیر اللہ کا باقاعدہ نام لیتے تھے۔ اس کو اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی ماں سے مراد یہاں پہ ذبیحہ ہے، اور غیر اللہ کا نام پکارنے کا مطلب ہے بوقت ذبح جو غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ تو اب یہ کثیر آپ تفاسیر اٹھا لیجئے، یہ میری کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔ جس تفسیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ مستند تفسیر ہے الحمدللہ، اس میں آپ یہی شرح دیکھیں گے، یہی تفسیر دیکھیں گے کہ یہاں ماں سے مراد ذبیحہ ہے، اور غیر اللہ کا نام پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر اس کو بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو ایسا جانور مردار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کو منع فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں یہاں ماں سے مراد ذبیحہ نہیں مانتا ہوں، ماں سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر آپ غیر اللہ کا نام پکار دیں بس اس کا کھانا حرام ہے، تو یہ تفسیر صحیح نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ہو اور ہم اسے انسان کی طرف منسوب نہ کریں، اللہ کی طرف کر دیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ گائے کس کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کی ہے، بلکہ کہتے ہیں منسوب کرتے ہیں جی اکرم صاحب کی گائے ہے، یہ چودھری صاحب کی گائے ہے۔ تو کیا مطلب یہ چودھری صاحب کا اس پہ نام لے دیا، یہ جانور ذبح ہو گیا؟ یار یہ ولیمے کا کھانا کس کا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ شاہد صاحب کا ولیمہ ہے، اس ولیمے کے کھانے پہ بھی غیر اللہ کا نام لے دیا، اس کا مطلب ولیمے کا کھانا حرام ہو جانا چاہیے۔ یار یہ دعوت کس کی طرف سے ہے بھائی؟ یہ شاہد صاحب کی دعوت ہے، گھر پہ جو دعوت ہو رہی ہے شاہد صاحب کی دعوت ہے، شاہد صاحب کا نام لے لیا، اللہ کا تو نہیں لیا کہ اللہ کی دعوت ہے یا اللہ کا کھانا ہے، تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر آپ یہاں ماں سے مراد عام لے لیں کہ ہر چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں پھر تو کاروبار زندگی رک جائے گا۔ ایک عالم صاحب نے اگرچہ مزاحاً لکھا، لیکن انہوں نے لکھا کہ اگر کسی کے زوجہ کے بارے میں پوچھیں یہ کون ہے، تو یقینی سی بات ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کی بیوی ہے، یہی کہا جائے گا کہ جی یہ فلاں مثلا شاہد صاحب کی بیوی ہے۔ اب اس عورت کے اوپر غیر اللہ کا نام پکار لیا تو پھر یہ بھی حرام ہو جانی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں سے مراد اگر آپ عام لے لیتے ہیں عمومی معنی، تو پھر تو ہر وہ چیز جس پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہونی چاہیے۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو مفسرین کرام نے کفار کے طریقہ کار کی مذمت میں نازل کردہ آیت کی روشنی میں، اس پس منظر کی روشنی میں تفسیر کی ہے، اسی کو قبول کیا جائے کہ ہر وہ چیز کہ جس پر ہر وہ ذبیحہ جس پہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا پکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے معاذ اللہ میری نیت فلاں ایک بزرگ کو راضی کرنے کی ہے، ان کا قرب حاصل کرنے کی ہے، تو پھر یہ کھانا بھی غلط ہوگا۔ اگر کوئی لیکن اس قصد و ارادے سے کرتا ہے بلکہ برملا کہتا ہے کہ یہ کھانا صرف میں نے اللہ کے لیے پکایا ہے، اللہ ہی سے ثواب کا متمنی ہوں، لیکن جو اس سے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے اس کو میں فلاں بزرگ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں، تو معلوم ہوا کہ یہ کھانا صرف اللہ کے لیے پکایا گیا ہے، اس کو اللہ کے لیے ہی کھلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب کا حصول مقصود بھی ہے۔ اب صرف ایصال ثواب کے لیے اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اس کو کہہ دیتے ہیں لوگ عرف عام میں یہ خواجہ صاحب یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوں کر رہے ہیں کہ یہ کھانا ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں ان کا قرب مل جائے، ایسا نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے کھلایا جاتا ہے، اللہ کے لیے پکایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب کا حصول مقصود ہوتا ہے۔ قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پر ثواب مرتب فرمائے اس کو ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں۔ اگر کوئی اس قصد و ارادے سے کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی اس میں خطا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عادات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے۔ اب باقی رہی کہ جی مٹی کے کنڈوں میں ہی پکایا جائے گا، مخصوص کھانا ہی کھلایا جائے گا، پھر بعض گھروں میں ایسا بھی ہے کہ مخصوص کمرے میں کھلایا جائے گا، وہاں سے وہ کنڈے نہیں اٹھائے جاتے، یہ تمام جو قیودات لگائی گئی ہیں یہ عوام کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اس کا نہ شریعت کی طرف سے مطالبہ ہے، نہ اس کے ثواب کے اس پر مرتب ہونے نہ ہونے کا تعلق ان قیودات کے ساتھ ہے، یہ عوام کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ان کو اگر کوئی لازم اور ضروری سمجھے کہ کنڈوں کی نیاز یعنی جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے وہ مٹی کے کنڈوں میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو یہ غلط ہے۔ فلاں چیز ہی پکائی جائے وہی قبول ہوگی، اس کے علاوہ نہیں، غلط ہے۔ فلاں کمرے میں ہی کھلایا جائے اس کے علاوہ نہ لے کے جائے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی لازم ضروری نہ سمجھے تو پھر صحیح ہے۔ اس پہ بھی تھوڑا سا کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم۔ تو آخر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ اپنے پاس سے قیودات لگا دیتے ہیں کہ جی مٹی کے کنڈے میں ہو، مخصوص کھانا پکایا جائے، مخصوص کمرے میں رکھا جائے کہ نہ لے کے جایا جائے، اگر اس کو کوئی فرض اور واجب کا درجہ دیتا ہے کہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی ویسی عام لوگ جیسے ہوتے ہیں بعض چیزوں کی رسم و رواج بن جایا کرتی ہیں اس کو لازم و ضروری نہیں سمجھتا تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں ہر مکتبہ فکر جو بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں بہت سی چیزیں اپنے پاس سے ایسی مقرر کر لی گئی ہیں کہ اس کا خلاف نہیں کیا جاتا، حالانکہ نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ اس کے رسول نے اس کا حکم دیا، نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے اسے کیا۔ جیسے مثال کے طور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر مسجد میں چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کی ہو اس میں جماعت کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی وقت مخصوص کر کے جماعت نہیں کروائی ہے، صحابہ کرام جمع ہو جاتے تھے، جماعت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تو بعد کی ایجادات ہیں کیونکہ لوگ پھر ادھر ادھر ہو جاتے تھے، اگر ہم کسی ایک وقت کو مقرر کر کے جماعت نہ کریں تو پھر یقیناً قلت جماعت ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کس وقت جماعت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی طرف سے ایک لوگوں کو جماعت میں بڑی تعداد میں جمع کرنے کے لیے ایک صحیح مصلحت دینیہ کے لیے اپنے پاس سے ہم نے جماعتوں کے اوقات مقرر کر لیے، حالانکہ نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، نہ صحابہ نے حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کم از کم اس بات کا قائل ضرور ہے کہ کسی صحیح مصلحت دینیہ کی وجہ سے چاہے نبی کا حکم ہو یا نہ ہو ہم ایک نئے دینی کام کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں دین کی ترقی، دین کی بقا پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں لوگ دیکھیں گناہوں کے اندر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، غلط کاموں میں کر رہے ہیں، اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے ہی فقط ثواب کے حصول کی غرض سے کھانا کھلاتا ہے
اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، تو میرے خیال میں اس میں غریبوں کا فائدہ بھی ہے، اور خود ہمارے لیے فائدے کے پہلو یہ ہیں کہ میں آپ کو روایت عرض کرتا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، سامنے سے ایک جنتی گزرے گا، تو ایک جہنمی شخص آگے بڑھ کر اس جنتی سے کہے گا بھائی تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا ہوں، تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا یاد کرو میں نے دنیا میں تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ وہ جنتی کو یاد آ جائے گا اللہ کے کرم سے، تو کہے گا ہاں مجھے یاد ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اس ایک گلاس پانی کے بدلے میں تم میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دو۔ تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو آپ غور کریں کہ ایک گلاس پانی ایک عام مسلمان کو پلانے پر اس پر بھی ہمیں بروز قیامت نفع حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر اگر کوئی کھانا اللہ کے لیے کھلائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو ایصال کرے، اور ہمارے پاس دلائل موجود ہے کہ یہ ثواب پہنچتا ہے، تو وہ بزرگ جب اس ثواب کو حاصل کر کے اس کے ذریعے درجات کی بلندی حاصل کریں گے، اللہ کی بارگاہ سے مزید ان پر رحمت نازل ہوں گی، تو بہت بعید ہے کہ میدان محشر میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ جب ان کو وجاہت عطا فرمائے کوئی بدلہ نہ ملے، یہ ناممکن ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے، وہ ضرور کرم فرمائیں گے، کرم تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے لیے بھی اسباب اور ذرائع مقرر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، تو اس لیے اس طرح کرنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔